کفریہ کلمات سے توبہ کا طریقہ۔ اگر کسی شخص سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ ایک ایک کر کے توبہ کرے گا یا ایک ساتھ توبہ کرے گا؟ اسامہ صاحب کراچی سے۔ اگر غلطی سے کلمہ کفر زبان سے نکلا ہے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، احتیاطاً استغفار کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کی سواری گم گئی، جب اس کی سواری ملی ہے تو خوشی میں اس نے کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اللہم انا ربی وانت عبد، انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ اخطأ من شدت الفرح، حدیث میں آتا ہے خوشی میں اس نے غلطی کر دی۔ تو حدیث میں یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، بھائی خوشی میں ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ خوف میں کلمہ کفر زبان سے نکل جاتا ہے غلطی سے۔ آپ کسی بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، بولنا کچھ چاہ رہے تھے نکل کچھ گیا، کیونکہ بڑے بڑے کراؤڈ کے سامنے بولنا آسان نہیں ہوتا، مائک میں لوگوں کے سامنے بولنا آسان نہیں ہوتا، بعض دفعہ علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بولنا کچھ چاہ رہے ہیں نکل کچھ گیا۔ تو ہماری قوم ایسے لوگوں کو توبہ کا سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتی، پکڑ کے مار دیتی ہے ان کو، یہ بھی غلط ہے۔ اگلے کو موقع دینا چاہیے، بھائی تم نے یہ جان کر کہا ہے یا غلطی سے نکلا ہے۔ بعض دفعہ لفظ غلطی سے نکلتا ہے تو وہ انسان ڈر جاتا ہے، وہ اسی وقت فوراً نہیں کہتا یہ غلطی سے میں نے کہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو موقع دینا چاہیے کسی کو کہ بھائی آپ نے جو بولا ہے کیا مطلب ہے اس کا، تو وہ اگر کہہ کہ بھائی غلطی سے بائی مسٹیک ایسا ہوا ہے، تو شریعت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ بائی مسٹیک زبان سے غلط لفظ نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ بائی مسٹیک ہے۔ جیسے یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کو کہا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اب ظاہر ہے تو کلمہ کفر ہے نا، اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا، لیکن حدیث میں کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ غضبناک ہوئے، آپ نے ایک واقعہ سنا دیا کہ بھئی وہ اخطأ من شدت الفرح، خوشی میں بیچارہ غلط بول گیا۔ تو ہمارے یہاں لوگ بہت زیادہ شدت کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ، زبانوں کی غلطیوں کو بہت سیریس لے لیتے ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے یہ، تو یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ تو اگر غلطی سے نکل گیا، ڈر خوف سے نکل گیا، خوشی میں نکل گیا ایسا کلمہ، بولنا کچھ چاہ رہے تھے نکل کچھ گیا، تو یہ سب شریعت میں معاف ہے۔ تو ایسے موقع پہ سامنے والے کو موقع دینا چاہیے، اور اگر انسان سے خود نکل جائے تو بھی ایسا ہی ہے کہ نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے غلطی سے جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بھولے سے جو کام ہو جاتے ہیں اللہ نے وہ معاف کر دیے، پہلے ہی معاف کر دیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، قرآن میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان غلطیوں پہ نہ پکڑ، اگر ہم بھولے سے کر لیں یا خطا کر لیں، غلطی سے کر لیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں دعا سکھائی اسی لیے تاکہ اللہ اس دعا کو قبول کرے، تو یہ دعا مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، اللہ نے قبول کی ہے، تو ہمیں بھی قبول کر لینا چاہیے ایسے آدمی کی اس سوری کو اور معذرت کو۔ لیکن بہرحال جان بوجھ کر کوئی کلمہ کفر جب زبان سے نکالے گا تو وہ یقیناً کافر ہو جائے گا، ایک دفعہ نکالے 100 دفعہ نکالے، کافر جب ایک دفعہ ہوتا ہے تو کافر ہی ہوتا ہے بس، وہ چاہے 100 دفعہ یہ کام کیا ہو۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر جان بوجھ کر کلمہ کفر زبان سے نکالا تو توبہ میں یہ بھی ضروری ہے کہ چھپ کے بھی اللہ سے توبہ کرے اور اعلان بھی کرے کہ بھائی میں نے یہ بات کہی تھی غلط ہے، میں رجوع کرتا ہوں، اعلان توبہ کرے۔ اور اگر چھپ کے یہ کام کیا ہے تو پھر صرف اللہ سے توبہ کر لے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر واضح لفظوں میں کلمہ کفر تھا تو پھر تجدید نکاح بھی کرے، وہ چونکہ جو کافر ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان بھی ہو، اللہ سے معافی بھی مانگے اور دوبارہ نکاح بھی کرے پھر وہ، اور حج بھی اس کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہمیوں کے لیے نہیں ہے، وہمی لوگ پھر دماغ خراب کرتے ہیں، میں نے یہ بولا تھا تو میں کافر تو نہیں ہو گیا، میں نے وہمی ہو نہیں، واقعی سچی مچی میں جان کر کسی اسلام کے بدیہی حکم کا انکار کیا ہو تو ہوتا ہے یہ۔